ناظرین، یہ کتاب جس کا ٹائٹل ہے معارف القرآن، ناظرین یہ جلد نمبر 2 ہے اور سورت آل عمران سے لے کر سورت النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر 4، اور اس کتاب کے رائٹر ہیں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ ناظرین، ہم روزانہ کی بنیاد پر کم از کم ایک یا ایک سے زیادہ ویلاگ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اس امید پر، اس آس پر اور اس یقین پر کہ آپ خود بھی سنیں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں، سنائیں، سمجھائیں۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ کیا خوب امیر فیصل کو حجازی نے پیغام دیا، کیا خوب امیر فیصل کو سنوسی نے پیغام دیا، تو نام و نسب کا حجازی ہے پر دل کا حجازی بن نہ سکا۔ تر آنکھیں تو ہو جاتی ہیں پر کیا لذت اس رونے میں، جب خون جگر کی آمیزش سے اشک پیازی بن نہ سکا۔ ناظرین، یہ ہے قرآن کریم معارف القرآن۔ ناظرین، آج کا ہیڈنگ ہے دستور مملکت کے چند زرعی اصول، جو ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ دستور مملکت کے چند زرعی اصول۔ ناظرین، ایپیسوڈ نمبر ہے 7، ویلاگ نمبر 427 اور پیج ہے 449، قسط نمبر 7، ویلاگ نمبر 427 اور صفحہ نمبر ہے 449، جو ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ دستور مملکت کے چند زرعی اصول۔ اس طرح اس مختصر آیت میں دستور مملکت کے چند بنیادی اصول آگے جو مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، اول یہ کہ آیت کے پہلے جملہ کو ان اللہ یأمرکم سے شروع فرما کر اس طرح اشارہ کر دیا کہ اصل امر اور حکم اللہ کا ہے، سلاطین دنیا سب اس کے مامور ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ ملک میں اقتدار اعلیٰ صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ نمبر 2، دوسرے یہ کہ حکومت کے عہدے باشندگان ملک کے حقوق نہیں، جن کو تناسب آبادی کے اصول پر تقسیم کیا جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی امانتیں ہیں جو صرف ان کے اہل اور لائق لوگوں کو دیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 3، تیسرا یہ کہ زمین پر انسان کی حکمرانی صرف ایک نائب و امین کی حیثیت سے ہو سکتی، یعنی نائب اور امین، وہ ملک کی قانون سازی میں ان اصول کا پابند رہے گا جو حاکم مطلق حق تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی بتلا دیے گئے ہیں۔ چوتھے یہ کہ حکام و امراء کا فرض ہے کہ جب کوئی مقدمہ ان کے پاس آئے تو نسل و وطن اور رنگ و زبان یہاں تک کہ مذہب و مسلک کا امتیاز کیے بغیر عدل و انصاف کا فیصلہ کریں۔ اس آیت میں دستور مملکت کے زرعی اصول بتلا کر آخر میں
ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو جو نصیحت کی ہے وہ بہت ہی اچھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کی سنتا ہے، اور جو بولنے اور فریاد کرنے پر بھی قدرت نہ رکھتا ہو اس کے حالات کو خود دیکھتا ہے۔ اس لیے اس کے بتلائے اور بنائے ہوئے اصول ہی ایسے ہیں جو ہمیشہ ہر ملک میں اور ہر دور میں قابل عمل ہو سکتے ہیں۔ انسانی دماغوں کے بنائے اصول و دستور صرف اپنے ماحول کے اندر محدود ہوا کرتے ہیں، اور تغیر حالات کے بعد ان کا بدلنا ناگزیر ہوتا ہے۔ جس طرح پہلی آیت کے مخاطب حکام و امراء تھے، دوسری آیت میں عوام کو مخاطب فرما کر ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم اللہ کی اور رسول کی اور اپنے اول الامر کی اطاعت کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ولاگ یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ولاگ جس کا ہیڈنگ ہوگا اول الامر۔ اول الامر کون لوگ ہیں؟ اول الامر کون لوگ ہیں یہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ولاگ کی صورت میں۔ ناظرین، یہ ولاگ آج کا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ اے رسول امین، خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بے صدق ہو یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، سید الاولین سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر نگین، اے رسول امین، اے رسول امین۔